شادی کی رات جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی، میرے جیجو نے دروازہ اندر سے لاک کیا، اپنی شیروانی اتاری اور میری طرف دیکھ کر بولے، آج کے بعد تم صرف میری ہو۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس رات جو سچ سامنے آیا اس نے میری پوری دنیا بدل دی۔ میرا نام آروہی ہے اور یہ کہانی ہے میری دیدی اور اس انسان کی جسے میں ہمیشہ جیجو کہتی تھی۔ میری بڑی بہن نینا گھر کی جان تھی، خوبصورت، اسمارٹ، ہر کسی کی فیوریٹ۔ جہاں بھی جاتی لوگ بس اسے دیکھتے رہ جاتے اور میں ہمیشہ اس کی پرچھائی بن کر رہ گئی۔ ممی ہمیشہ کہتی تھی نینا جیسا بنو۔ رشتے دار کہتے چھوٹی والی ٹھیک ہے لیکن بڑی والی تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ دھیرے دھیرے میں نے لوگوں سے کم بات کرنی شروع کر دی۔ میری دنیا بس کتابوں اور اپنے کمرے تک رہ گئی۔ پھر ایک دن گھر میں خبر آئی کہ شہر کے بڑے بزنس مین رودر کا رشتہ نینا کے لیے آیا ہے۔ پورا گھر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ ممی ہر دن نئی شاپنگ کرتی، پاپا رشتے داروں کو فون کرتے نہیں تھکتے تھے اور نینا ہر سمے فون پر مسکراتی رہتی۔ میں نے پہلی بار رودر کو روکا والے دن دیکھا تھا۔ بلیک شیروانی، شانت چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سا ٹھہراؤ۔ سب لوگ نینا اور رودر کا ساتھ دیکھ کر خوش تھے، لیکن پتا نہیں کیوں جب بھی میں سامنے آتی رودر کی نظریں کچھ سیکنڈ کے لیے مجھ پر رک جاتی۔ پہلی بار میں نے دھیان تب دیا جب میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میں ٹرے لے کر باہر آئی لیکن میرا پیر پھسل گیا۔ ٹرے نیچے گرنے والی تھی کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اوپر دیکھا، رودر تھا سنبھل کر۔ اس نے دھیرے سے کہا، اس ایک پل میں نہ جانے کیوں میرا دل بہت تیز دھڑکنے لگا، لیکن اگلے ہی پل میں نے خود کو سمجھا لیا، وہ میرے جیجو بننے والے ہیں۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھر گیا، ڈانس، سنگیت، ہنسی، ہر طرف خوشیاں تھی۔ لیکن شادی والے دن سب کچھ بدل گیا۔ بارات دروازے پر آ چکی تھی، نینا دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کی چوڑیاں ٹھیک کر رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور اس کا چہرہ اچانک اتر گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نینا کچھ سیکنڈ چپ رہی، پھر بولی، میں ابھی آتی ہوں، اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن واپس کبھی نہیں آئی۔ پورا گھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ پاپا کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، ممی رو رو کر بے حال تھی، رشتے دار باتیں بنا رہے تھے، اور پھر نینا کی ایک چٹھی ملی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ یہ پڑھتے ہی جیسے پورا گھر ٹوٹ گیا۔ پاپا وہیں صوفے پر بیٹھ گئے، ممی بے ہوش ہو گئی اور باہر بارات کھڑی تھی۔ اس وقت پورے گھر میں صرف ایک انسان شانت کھڑا تھا، رودر۔ نہ غصہ، نہ چلانا، بس خاموش۔ کچھ دیر بعد پاپا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، ہماری عزت بچا لو۔ رودر چپ رہا۔ تبھی پاپا نے میری طرف دیکھا اور اگلے ہی پل میری دنیا بدل گئی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا تم رودر سے شادی کرو گی؟ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ پاپا! میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی، لیکن اس وقت کسی کے پاس سوچنے کا سمے نہیں تھا۔ رشتے دار لگاتار باتیں بنا رہے تھے۔ ممی روتے ہوئے میرے پیروں میں بیٹھ گئی۔ بیٹا، ہماری عزت بچا لے۔ میں نے کانپتی آنکھوں سے رودر کی طرف دیکھا اور پتا نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے غصے کی جگہ درد دکھا۔ اگلے ہی پل میری شادی میرے ہی ہونے والے جیجو سے طے ہو گئی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ پھیرے لیتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب رودر نے میری مانگ میں سندور بھرا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شادی ختم ہوئی، دھیرے دھیرے سب لوگ چلے گئے، اور پھر وہ وقت آیا جسے میں سب سے زیادہ ڈر رہی تھی، سہاگ رات۔ میں دھیرے دھیرے کمرے میں گئی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی باہر آ جائے گا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور رودر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپ اٹھے۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھا، میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر وہ بالکل میرے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے اپنی شیروانی اتاری، گھڑی نکالی اور میری طرف آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد تم صرف میری ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے لگا شاید وہ اس شادی کا غصہ مجھ پر نکالے گا، لیکن اگلے ہی پل اس نے دھیرے سے میرا بھاری دوپٹہ ہٹایا اور بہت پیار سے بولا، اتنا مت ڈرو، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ رودر پلنگ کے کنارے بیٹھ گیا۔ سچ بتاؤں، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ تم تھی۔ میری سانسیں رک گئی۔ کیا؟ رودر ہلکا سا مسکرایا۔ پہلی بار جب میں تمہارے گھر آیا تھا نا، اسی دن تمہیں دیکھ کر دل ہار گیا تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئی۔ پھر رشتہ دیدی کے لیے کیوں آیا؟
रुद्र कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को लगा मैं नैना को पसंद करता हूँ। लेकिन सच ये था कि मेरी नजर हमेशा तुम पर रुक जाती थी। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं? रुद्र हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। क्योंकि तुम मुझे हमेशा जीजू कहकर बुलाती थी। मैं चाहकर भी हंस पड़ी। आंसुओं के बीच पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। उस रात उसने मुझे छुआ तक नहीं। हम पूरी रात बस बातें करते रहे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि रुद्र बाहर से जितना सख्त था, अंदर से उतना ही नरम इंसान था। दिन गुजरते गए। हम दोनों अजनबी होते हुए भी धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बनने लगे। सुबह को वो मेरे लिए चाय बनाता, ऑफिस जाते वक्त बिना बोले मेरे सिर पर हाथ फेर कर जाता, और रात को देर से आने के बाद भी पूछता, खाना खाया? मुझे समझ ही नहीं आया कब डर की जगह उससे प्यार हो गया। एक रात बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी भीग रही थी। तभी पीछे से रुद्र ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीमार पड़ जाऊंगी। मैं मुस्कुराई, और अगर पड़ गई तो? रुद्र धीरे से मेरे करीब आया और पहली बार मेरे माथे को चूमते हुए बोला, पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस पल मुझे एहसास हुआ, कभी कभी किस्मत हमें वहां पहुंचा देती है जहां दिल पहले से ही जाना चाहता था। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।